وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 6 تاریخ کا آج میں آپ کو خاص الخاص عمل دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مجرب عمل آج آپ کو بتاؤں گا جو شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پروسی دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوالفقار جو تلوار کے صاحب ذوالفقار ہیں وہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہیں، اور آپ جو الفاظ بیان فرماتے تھے وہ ایسے جامع ہوا کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو جب امت سنتی ہے تو آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کے علم کی بلندی رفعت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے وہ ارشاد فرمائے جملے جن کی بدولت جو ہے رزق بھی وسیع ہوگا اور عزت بھی ملے گی، کھیتی باڑی میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اولاد میں بھی کثرت ہوگی۔ چونکہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے استاد اور مرشد ہیں، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام التابعین ہیں، اور آپ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اکثر سیکھا کرتے تھے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد بہت مضبوط تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر۔ اور یاد رکھیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں کر سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرا یہ سینہ حسین کا ہے، میرا یہ دل کربلا تو ہے نا، میری زباں پہ علی علی ہے، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، تجھے علی سے نہیں محبت سزا تو ہے نا۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جس کی زباں پہ جاری ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اور جو امام التابعین حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے کہ جب آپ کے سامنے وہ فقر آ کے بیان کرتے، اپنا غربت تنگدستی بیان کرتے، بے اولادی کا اظہار فرماتے، گناہوں کا اظہار فرماتے اور کھیتیوں میں کمی کا اظہار فرماتے، تو آپ قحط کو دور کرنے کے لیے، ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جیسے کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، تو ان سارے مواقع کے لیے شیر خدا مرشد الصالحین، مرشد المؤمنین، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے سر کے تاج حضرت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ اور آپ کوفہ کی مسند پہ بیٹھ کر منبر کوفہ پہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کو کثرت سے پڑھو، اور آپ اپنے تمام شاگردوں کو یہی جملہ ارشاد فرماتے تھے، اور آپ کا کثرت کے ساتھ استغفار کروانا اور بار بار تلقین کروانا، اس لیے کہ استغفار سورہ نو کے اندر ہے، ہر نعمت کو لانے کا باعث ہے، موجب ہے۔ فاستغفروا ربکم، اور پھر اس کے بعد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، ساری چیزوں کا ذکر استغفار کے ساتھ جوڑا۔ تو شیر خدا علی المرتضی قرآن فہمی میں امت کے رہبر ہیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو، اور وہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کو بتایا، اور وہی چیز آگے امت میں رائج ہوئی۔ اور جو انسان اس دن 300 بار استغفر اللہ ربی اتنا جملہ پڑھے گا، اللہ اسے مال کی وسعت دے گا، اللہ اسے عزت بلندی عطا فرمائے گا، اولاد صالح عطا فرمائے گا، کھیتی سے قحط ختم فرما دے گا، اور ہر چیز کی فراوانی ملے گی۔ لیکن اس سب کا تعلق استغفار کے ساتھ ہے، اور استغفار اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اس نے گویا کہ اللہ کی ذات کے خزانے سے حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ اس بندے پہ مہربان ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ پھر غمگین نہیں رہتا، پریشان نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالا مال رہتا ہے۔ تو آپ اس کو اس دن عمل کریں اور اس کا فیض پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔